الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، گزشتہ اتوار کو گناہ کے بارے میں بیان کیا تھا اور گناہوں کے بارے میں بتایا تھا کہ گناہوں کی لذت ایک شیطانی دھوکہ ہے، ایک نفسانی دھوکہ ہے۔ گناہ جب انسان کرتا ہے تو کرتے وقت تو لذت محسوس ہوتی ہے، لیکن کرنے کے بعد وہ لذت ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کی لعنت اور پھٹکار اور اس کی نحوست انسان کا تعاقب کرتی رہتی ہے تاآن کہ وہ توبہ کر لے۔ جب تک وہ توبہ نہ کر لے، اللہ سے اپنے اس گناہ کی معافی حاصل نہ کر لے، اس وقت تک نحوست، لعنت، پھٹکار اس کا پیچھا کرتی رہتی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے برعکس نیکی کا معاملہ ہے۔ جب کوئی مسلمان کوئی نیکی کرتا ہے تو اس وقت ظاہری طور پر اس نیکی کو کرنے کی جو مشقت ہوتی ہے وہ بہت معمولی سی ہوتی ہے، لیکن نیکی کرنے کے جو اثرات ہیں، اس کی جو روحانیت ہے، نورانیت ہے، برکات ہیں، خیر ہیں، وہ انسان کے ساتھ ساتھ جاری رہتی ہیں اور اس کے اثرات اس کی زندگی کے اوپر مرتب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آج جو موضوع اختیار کیا ہے وہ یہ موضوع ہے کہ گناہگار سے نفرت کرنے کا حکم ہمارے اسلام کے اندر نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
کبھی بھی کسی کافر سے، مشرک سے اور کسی گناہگار سے نفرت نہیں فرمائی، نہ اس کی تعلیم دی، نہ اس کی اجازت دی۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارف باللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جیسے ایک ظاہری بیمار ہوتا ہے، ایک آدمی بیچارہ شدید بیمار ہو گیا، سب لوگ محلے میں اور ملنے جلنے والوں میں، رشتہ داروں میں لوگ اس کی تیمارداری کو جاتے ہیں، پرسے کے لیے جاتے ہیں، اس کے پاس جاتے ہیں، اس کو تسلی دیتے ہیں، اس کے ساتھ غمخواری کرتے ہیں، اس کے ساتھ رحم کا، محبت کا، شفقت کا معاملہ کرتے ہیں اور اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں اور ترس کھاتے ہیں کہ بیچارہ بیمار ہے، لاؤ اس کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ کے اس کو تسلی دے دیں، اس کی دلجوئی کریں۔ حضرت ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے کہ جس طرح ایک ظاہری بیمار کے ساتھ ہم اس رحم دلی کا اور غمخواری کا معاملہ کرتے ہیں، اسی طرح ایک گناہگار اور ایک ایسے شخص کو کہ جو کہ کسی گناہ میں مبتلا ہو، اس سے نفرت کرنے کے بجائے اس کے ساتھ رحم دلی، غمخواری کا معاملہ کرنا چاہیے، اس کے ساتھ قربت اختیار کرنی چاہیے، اس لیے کہ جب تک آپ اس سے مل کر اور اس کے قریب ہو کر اس کو اس گناہ سے نہیں نکالیں گے تو وہ گناہ میں اور بڑھتا چلا جائے گا۔ اس گناہ سے نکالنے کا سب سے بہترین راستہ یہ ہے کہ اس کو بھی ایک بیمار کی طرح سمجھیں اور اس کے ساتھ اسی طرح کی غمخواری کریں اور اسی طرح کا اس کے ساتھ معاملہ کریں جیسے کسی بیمار کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ بڑی حکیمانہ بات ہے، اور اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں غور فرمائیں اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حیات طیبہ میں غور فرمائیں تو آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ ہمارے پیارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کافر اور مشرک سے بھی نفرت نہیں فرمائی، اور آپ کی یہی وجہ ان کے اسلام لانے کا باعث بنی، ان کے دین پر آنے کا، ان کے ایمان لانے کا باعث بنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، من عیر اخاہ بذنب قد تاب منہ، من عیر اخاہ بذنب قد تاب منہ نفع اللہ بہ بعملہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر کسی نے کسی مسلمان کو عیب دار کیا، اس کو طعنہ دیا، اس کو عار دلائی، اس کو جو ہے اس کا کوئی ایسا گناہ جو وہ پہلے کرتا تھا اور پھر اس سے اس نے توبہ کر لی تو اس گناہ کو یاد دلا کے اس کو طعنہ دیا، اس کو عار دلائی کہ تم تو ایسے تھے، تم تو یہ کرتے تھے، تم تو اپنی زندگی کے اندر فلاں فلاں گناہ کرتے تھے، ماضی کے اندر تم نے یہ کام کیے ہیں، تو فرمایا حضور نے من عی اخاہ بذنب قد تاب منہ، کہ اگر کسی مسلمان نے کسی مسلمان کو کسی ایسے گناہ کی عار دلائی، طعنہ دیا، لعنت کی کہ جس سے اس نے توبہ کر لی، تو اللہ تبارک و تعالی لم یمت حتی یعمل، کہ وہ اس کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ کام نہ کر لے، اس گناہ میں خود ملوث نہ ہو جائے، اس گناہ میں خود ملوث نہ ہو جائے، لم یمت حتی یعمل، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ یہ کام خود نہ کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لعنت دینے والے کو، طعنہ دینے والے کو، عار دلانے والے کو اس گناہ میں مبتلا فرما دیتے۔ میرے دوست بزرگوں، اگر آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، ہر آدمی دوسرے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کوئی کسی کے بارے میں کوئی کسی کے کوئی عیب دیکھ رہا ہے، کوئی کسی کا کوئی عیب دیکھ رہا ہے، کوئی کسی کا کوئی عیب، کوئی کسی کا کوئی عیب ڈھونڈ رہا ہے، کسی کو کسی کی داڑھی سے شکایت ہے، کسی کو کسی کے پاجامے سے شکایت ہے کہ اوپر ہے یا نیچے ہے، کوئی نماز کے اندر آ رہا ہے تو اس کی ٹوپی سے اس کو شکایت ہے، کسی کو اس کے لباس سے شکایت ہے، ہر آدمی جو ہے دوسرے پر تنقید کرتا ہوا نظر آئے گا، اپنی ذات کی کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ حالانکہ نماز کے اندر آنے والے کو اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس سے اگر تعلیمات دیکھیں
تو نماز کے اندر جو مسجد میں آ گیا، بجائے اس کے اوپر نکتہ چینی کریں، تنقید کریں، اس کو کہیں کہ بھائی تو نے ٹوپی نہیں پہنی ہوئی تیری نماز مکروہ ہے، تو نے آستینے اوپر کی ہوئے تیری نماز مکروہ ہے، تو نے جو ہے داڑھی پوری نہیں رکھی ہوئی لہذا تیری نماز مکروہ ہو گئی یا نماز نہیں ہوئی، یہ تو فاسق اور فاجر ہے، اور اس طرح کے طعنے دیتے رہیں، یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت کو یہ بات سب سے زیادہ ناگوار ہے، سب سے زیادہ ناپسند ہے، اور یہ اسلام سے دور کرنے والی بات ہیں، نفرت پیدا کرنے والی باتیں ہیں، فتنے میں ڈالنے والی باتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی آئے، نماز پڑھنے لگے، اعرابی صحابی تھے، تو نماز کا ظاہر ہے کہ نئے نئے اسلام لائے تھے، نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا تھا اور کبھی سیکھا نہیں تھا، تو نماز پڑھنے لگے تو جلدی جلدی نماز پڑھی، رکوع اور سجود جو ہے وہ تعدیل ارکان کے بغیر کیے، یعنی جلدی سے رکوع کیا، کھڑے ہو گئے فوراً ہی جو ہے سجدے میں چلے گئے، فوراً اٹھ گئے، فوراً بیٹھ دوبارہ چلے گئے۔ تعدیل ارکان جو نماز میں واجب ہے کہ ہر رکن کو اس طرح ادا کیا جائے کہ اس میں آپ کے اعضاء اپنی اپنی جگہ پر ٹک جائیں، وقفہ کرنا ہے کہ رکوع میں گئے تو آپ کے تمام اعضاء جو ہیں اپنی جگہ پر ٹک جائیں، اپنی جگہ پہ ٹھہر جائیں، آپ وقفہ کریں وہاں پر اور اس کے بعد کھڑے ہو جائیں، یہ تعدیل ارکان کے نام، یہ تعدیل ارکان نماز کے اندر واجب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، آپ دیکھ رہے تھے کہ ان کی نماز کے وہ کس طرح نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب نماز سے فارغ ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے قریب بلایا اور بلا کر فرمایا کہ صلی فإنک لم تصلی، دوبارہ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ اب ظاہر ہے کہ انہوں نے سیکھی تو نہیں تھی، تو لہٰذا دوبارہ نماز پڑھی، تو جیسے آتی تھی، جیسے پہلے پڑھی تھی ویسے ہی نماز پڑھی، پھر دوبارہ اسی طریقے سے، یعنی کہ جلدی جلدی جو ہے رکوع سجود کیے، قیام رکوع سجود جو ہے جلدی جلدی کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوسری مرتبہ وہ فارغ ہو گئے تو اپنے قریب بلایا، فرمایا کہ صلی فإنک لم تصلی، نماز دوبارہ پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ پھر تیسری مرتبہ نماز شروع کی، نماز جب تیسری مرتبہ شروع کی تو پھر اسی طریقے سے نماز پڑھی کہ آتی اسی طریقے سے تھی، تو جب اسی طریقے سے تیسری مرتبہ نماز پڑھی پھر حضور نے بلایا اپنے قریب اور پیار سے بولا کہ صلی فإنک لم تصلی، نماز دوبارہ پڑھو، اس لیے نماز نہیں ہوئی تمہاری۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے تو اسی طریقے سے نماز پڑھنی آتی ہے، آپ بتائیے کہ مجھے کس طرح پڑھنی چاہیے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کر دکھائی کہ اس طرح سے نماز پڑھو، ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو، بالکل اسی طریقے سے نماز پڑھو جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں، صلو کما رأیتمونی اصلی، پریکٹیکل کر کے دکھایا اور پھر یہ فرمایا کہ اس طریقے سے نماز پڑھی جاتی۔ یہ تھا طریقہ کسی کو سکھانے کا، یہ نہیں کہ نکتہ چینی کرنا، تنقید کرنا، کسی کی داڑھی کے اوپر بات کرنا، کسی کے پاجامے کے اوپر بات کرنا، کسی کے اس دوسرے کریکٹر کے اوپر بات کرنا۔ ہرگز اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کسی کے داخلی معاملات میں اس طرح بولنے کی اجازت نہیں دی۔ ہاں یہ ضرور فرمایا کہ جب کسی کے اندر کوئی غلط بات دیکھو، گناہ کی بات دیکھو یا کمی کوئی محسوس کرو تو اس کو اصلاح کی نیت سے اور ایک خیر خواہی کی نیت سے اس کو بتلایا کرو تاکہ اس کے اوپر اثر انداز بھی ہو تمہاری بات اور اس کو اپنے اس عمل کو بہتر کرنے کی ترغیب بھی حاصل ہو۔